وہ نوٹ کر لو. ٹھیک ہے. Oops. Right. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. چلیں. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ سر وہ پریزنٹیشن. آپ نے ایک کیس اسٹڈی آپ نے ڈسکس ہمیں کرنے کو دی تھی اسائنمنٹ میں، بھوپال انسیڈنٹ، اس کا میں نے جی جی وہ پلیز. ریویو کیا تھا. اس میں اس جی کے پلیز. حوالے سے کچھ آپ گائڈ کریں گے کہ اس میں کچھ چیزیں سمجھ آئیں کچھ نہیں آئی. تو اس میں انوائرمنٹل جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہوا، جو بھی اس میں ایئر پولوشن ہوا اس کے حوالے سے، اور اس کے ہیلتھ افیکٹ تو انہوں نے بتا دیے تھے. تو اس کے کیا انوائرمنٹل امپیکٹ ہوں گے، ایئر پولوشن اس میں کیسے کریٹ ہوا، اس کی پرسسٹینسی کتنی تھی جو بھوپال انسیڈنٹ میں لیکیج ہوئی تھی اور جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی پرسسٹینسی یعنی کہ کتنے عرصے تک اس کا افیکٹ رہے گا اس جگہ پہ، اور ادھر کیا کنٹرول لینے چاہیے. رائٹ. میسم جتنی وٹ ایور دی ڈاکیومنٹریز ہیو بین پروڈیوسڈ سو فار، میں انگلش میں صرف عبدالسلام کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. عبدالسلام کین یو انڈرسٹینڈ اردو؟ عبدالسلام کین یو پلیز اسپیک لاؤڈر؟ Yes, sir. I can understand, sir. It's Okay, okay. so that is good. So, whatever documentaries have been produced so far on the Bhopal incident, جو کہ 1983 میں شاید ہوا تھا, they are always from an industrial hazard perspective. ٹھیک ہے. اس میں ہمیشہ وہ آپ کے پاس یہی آتا ہے کہ ایک انڈسٹریل ایکسیڈنٹ ہوا، لیکیجز ہوئی، پراپر کنٹرولز نہیں تھے، مینٹیننس پراپر نہیں تھی، اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اس پر کبھی بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوا ہے کہ انوائرمنٹ کا اس پر کس طرح سے افیکٹ ہوا یا انوائرمنٹ کے ریپرکشنز کیا ہیں. اینڈ جنرلی دیٹ سارٹ آف ڈیٹا از ناٹ اویلیبل. لیکن واٹ وی کین سی از کہ سم تھنگ جسے ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از آٹومیٹک اینڈ دیر از ویری منیمل ہیومن انٹریکشن، اینڈ دس سیمنگلی ایک بالکل ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جا رہا ہے کہ وچ وڈ ہیلپ ہیومن بینگس، اور اس کا اف لیفٹ انکنٹرولڈ. یس عبدالسلام یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ No, sir. No. So جو any product that is being manufactured to help the human beings, جو کہ وہ بھوپال انسیڈنٹ میں پیسٹیسائڈ مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی فار ایگریکلچر پرپزز، وہ اس کے اتنے سیریس ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ اس ایونٹ کی سیریسنس یہ ہے کہ وین اٹ واز ڈسکورڈ کہ یہ اس قسم کی چیز تھی، دی دی کنٹری ڈائریکٹر آف یونین کاربائڈ جو اس وقت موجود تھا، وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ گیا. اینڈ ہی واز اسٹیئنگ ان امیریکا فار کوائٹ سم ٹائم. اینڈ پھر وہ سارا انسیڈنٹ رہا کہ اس کی کمپنسیشن کی جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. اینڈ وین یو ٹرانسلیٹ دیٹ تھنگ، اگر آپ دیکھیں کہ اٹ واز ان دا ٹرمز کہ وہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ دیے گئے اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن وین یو ڈیوائڈیڈ آن دی نمبر آف افیکٹیز جو کہ اس سے جنہیں نقصان ہوا وہاں پہ، اینڈ یو کنورٹڈ انٹو لوکل کرنسی،
تو وہ سم واٹ کوئی 700 800 انڈین روپیز تھے. اور جتنا اس کا افیکٹ ہے، جو اس کی چیزیں ہیں وہ 700 800 روپے کی وہ چیزیں اس سے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کوئی پرماننٹلی ڈیمیج ہو گیا. اور اینڈ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے افیکٹس جو ہیں وہ آج بھی وی کین سی کہ ایون 20 years after that has been there's a similar documentary 20 years after the Bhopal incident. تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایون آفٹر 20 years there are effects of that thing, that incident. جو بچے پیدا ہوئے اس دور میں they were born with defects, and this is something known as um, I'm sorry, there's a particular word that we say for for children who are born with birth defects, لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ آج بھی آ رہا ہے. اچھا، ایز فار ایز ایئر پولیوشن از کنسرنڈ، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ آئی وڈ وانٹ یو ٹو سرچ فار سم تھنگ دیٹ از نون ایز ایئر ڈسپرشن modeling. So that is something that is of interest for every one of you. جو کہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو اس کی چمنیز تھیں یا اس سے جتنے بھی ایمیشنز ہو رہے تھے وہ کس طرح سے آبادی میں پھیلے، اس کے ٹائم لائنز کیا تھے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ٹاٹ ان دی سبجیکٹ آف ایئر پولیوشن کنٹرول انجینئرنگ. اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ کہ وہ دو ڈائمینشنز میں پھیلتا ہے. And then there is another concept which is known as inversion, کہ جس کے نتیجے میں آپ کی جو وہ وینٹیلیشن ہے، عام فہم میں اگر کہا جائے کہ وینٹیلیشن نہیں ہو رہی تھی، اسکیٹر نہیں ہو رہا تھا، اس جگہ پر وہ کلاؤڈ آف poisonous gas جو ہے it persisted for many times, and then there was a fallout of that thing. جسے ہم لوگ جس طرح سے ہمارے پاس ایسڈ رین ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی جو ہوا میں جو پولیوشن ہوتی ہے وہ رین کے ساتھ مکس ہو کر آپ کی زمین پر آتی ہے. اور اسی لیے بڑے بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ یو ڈو ناٹ باتھ ان دی فرسٹ شاور آف دا سیزن. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر گزر جائے آپ پھر کر لیں. سو دیٹ از بیسیکلی بیکاز کہ آپ کی پولیوشن جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو کر ڈپازٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دس از نون ایز ویٹ ڈپازیشن. بھوپال انسیڈنٹ میں آپ کے پاس بارش نہیں ہوئی تھی لیکن اٹ واز ڈرائی ڈپازیشن، کیونکہ اس میں جتنے بھی پارٹیکلس تھے گریوٹی انیکٹڈ اپون اٹ اینڈ وہ زمین میں اس پہ ڈپازٹ ہوتے گئے. پرابلم کیا ہوا اس سے؟ پرابلم اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو بھی ایگریکلچرل فیلڈز اٹ واز ڈسکورڈ ویری لیٹر ان ٹائم کہ جو بھی آپ کی ایگریکلچرل فیلڈ ہے جو اس میں وہ تھے آپ کے پاس کراپ ہو رہا تھا اینڈ دین پیپل اسٹارٹڈ کنزیومنگ دیٹ، اس کے بھی ایفیکٹس جو ہیں وہ ایوری ایئر نیو بورن بیبیز پر اثر ہوتا رہا. So it has become a very dangerous situation. The compensation, although it has been done, lekin if it is translated, if it is divided on the number of affectees and it is converted to local currency, وہ بہت ہی minimal ہے. Something that cannot be compensated and justified in any way. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 700 800 روپے لے لیں، آپ 10,000 روپے لے لیں، آپ پھر بھی نہیں دیں گے. would anybody disagree to it? No sir, no, we are تو agree. اسی نتیجے میں اسی لاجک کے تحت جو کمپنسیشن کی گئی ہے اٹ واز ناٹ انف. تو نتیجہ یہی ہے کہ وہ ہوتا رہا. انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرائل کے لیے ان صاحب کو بلاتی رہی. وہ صاحب کبھی ہی نیور ریٹرن ٹو انڈیا ٹو فیس دوز ٹرائلز. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان صاحب کو بلایا جا سکے لیکن
he finally retired and he was enjoying his life somewhere in an island, or he recently passed away. And this is one of the incidents. There are similar thermal inversion, there are similar air pollution inversion incidents in history also. ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ کی ایئر پولیوشن کا سبجیکٹ ہے. if you're really interested, I would suggest کہ آپ جو ہے you should read books on air pollution control engineering by uh, McKinsey and Davis, and there are certain books, and you can always have that discussion with the Department of Environmental Engineering. Dr. Mahmood صاحب وہاں پر موجود ہیں, Dr. عاطف صاحب is there, I'm also there. تو ایئر پولیوشن پر if you're interested, تو وہ ایک بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے. You could find something related to it on the internet also. Perhaps you can also find some of my lectures on the internet. تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں لرننگ ہو جاتی ہیں. So there are many tools کہ جس کے نتیجے میں you learn to assess the threat, the risk that is associated with it. And one such tool is known as environmental assessment, which is also part of our course, جو کہ ہم later on انشاءاللہ کریں گے. And we'll try to learn how to draft an environmental assessment report, an environmental impact assessment report, جسے ہم EIA کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اٹ از پارٹ آف دا کورس. ٹھیک ہے. اینڈ اس میں جو مختلف ٹولز ہیں وہ اس میں ہے. ایک ٹول جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک سے اور ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے, اٹ از نون ایز دی کازل چین ڈایاگرام. It is something کہ if this thing happens, if what analysis, it is something similar to if what analysis, کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, and the list chain continues on. ٹھیک ہے. سو وہ چیزیں میں نے اپلوڈ کی ہیں, آپ لوگوں کو ملی ہیں یا ابھی تک نہیں میں نہیں کر سکا ہوں میں اپلوڈ اس کو. اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں, میں خود بہت بزی رہا اس ہفتے. تو وہ انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ اس میں ایک چیز آپ لوگوں کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دکھانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا بہت کام کریں. ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے اس میں کام کیا ہے, اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے نہیں کیا انفیکٹ, وہ مجھے مل گیا تھا. دیٹ واز ویری نائس ٹو لرن, اسٹڈی اینڈ لرن. اور میں آپ لوگوں سے کچھ سم تھنگ سملر کروانا چاہوں گا. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ بائی ٹمورو وی فارم گروپس آف اسٹوڈنٹس جو کہ اس پر کام کر سکیں. ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر, تھرڈ ویک از ڈیڈیکیٹڈ ٹو کاربن فٹ پرنٹ, اور ہم انشاءاللہ آج اور کل اسی پہ ہی ذرا فوکس کر رہے ہوں گے. So carbon footprint is something, it belongs to a family of ecological footprints. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ ایکولوجیکل فٹ پرنٹ والی جو ویڈیو ہے اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جو کہ بیسیکلی آج اپلوڈ ہوئی ہے, جو کہ تھرسڈے کو کرنی تھی. تو آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ I just wanted to be sure کہ Yes, sir. Yes, sir. چلیں ٹھیک ہے. So carbon footprint is one of the similar tools کہ جو ہم نے پڑھا لاسٹ ویک, جسے ہم ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کہہ رہے ہیں. اینڈ اس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن کچھ یہ ہے, اور یہ تمام لیکچر جو ہے وہ آپ کا ویکیپیڈیا پر اویلیبل ہے, وہیں سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. سو وہ ایز ہینڈ آؤٹ آپ کو دے دیا جائے گا, اسٹڈی اس کو بھی کر لے تو بھی وہ ایک ہی چیز ہے. تو کاربن فٹ پرنٹ, ہیومن ایکٹیویٹیز, جتنی بھی انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں, دے آر جنریٹنگ گرین ہاؤس گیسز. اینڈ جتنی بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں, we all know that they are causing an increase in the Earth's temperature. And Abdul Salam, why are they increasing the Earth's temperature? Why are greenhouse gases increasing Because Earth's in temperature? fossil fuel is because the oil that we use because of the factories
the carbon that we are sending to outside. Right, very good. Uh, I understood something of it and something I didn't understand. Hafizur Rahman. I'm saying, sir, and because and for we use fossil fuels, so that Right. can cause increase in the temperature of the earth, maybe. Okay. And there Uh, are also many factors. okay. So let's give chance to some other students also to participate. Abdur Rahman. Sorry, Hafizur Rahman. Would you like to add into this discussion? Abdur Rahman. Hafizur Rahman. Najib Kalim. Sadiq Saab. Sorry, sir, I got this. Misem. सर एक्चुअली मीथेन सीएफसीज और दूसरे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स जो हैं कंपाउंड और एलिमेंट्स हीट ट्रैपिंग होते हैं इवन वाटर मॉलिक्यूल तो जब कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है या फिर कोई भी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो जो कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स हमारे आउटर लेयर में या ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं वो उसको ट्रैप करते हैं और वो हीट ट्रैप करता है जो क्या अर्थ अल्बिडो कम कर देता है यानी कि रिफ्लेक्ट बैक जो होती है हमारी सन से लाइट वो कम हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक तो उसकी वजह से क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा अर्थ अल्बिडो नहीं हो पाता जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर करती हैं एवरेज टेम्परेचर Hello, can you hear me, sir? Ji, I can hear you. Hello, sir. Hello, sir. Ji, hello. Sir, can we say, I'm a plan, sir, can we say because of the increase in the population and of the people in the world, the earth is getting more hotter. Can we say that? I am hearing a lot of echo somewhere. Yes, yes, yes. Somebody. Okay, so this is better. Sir, I'm Thank you very saying, much. do you जिसने जो think, भी sir, किया. yes, sir, can we say because of the population increasing in the world, increase of the population and the earth getting hotter, do you think about this? Right. Industrial Revolution. Industrial revolution and increasing for the population. Okay, right. Do you think it is a part of So factor? basically, as uh, somebody was saying हेलो सर आवाज that क्लियर it है हेलो is Ji Hafiz. जी सर यानी हम यूं कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जहाँ पे बढ़ रही हो इंसान का जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 15वीं सदी में आया तो उसके बाद ये कार्बनाइजेशन कार्बन का बढ़ जाना इंसान का इस वजह से ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे कह सकते हैं हम जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से आप अर्बनाइजेशन ने खासी परेशानी की है हम सब के लिए एंड बेसिकली हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस का बिल्टअप है इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. The presence of greenhouse gases in our atmosphere ensures that uh, the earth is warm enough to have to sustain the life. And however, the problem is created when, as a result of human activities, there is an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. As a result, what is happening is that when the sun generates heat and it is giving off to earth, the earth is getting heated and it is reflecting back. As a result of
uh, black body theorem in the physics, as you may have studied. It is white body, gray body, and black body theorems of heat dissipation. So Earth is considered to be as somewhere in between gray bodies, so which gets heated, it stores the energy, and in turn it reflects back some of the energy. So when the energy is reflected back, some of the energy gets trapped into this greenhouse gases, which is in the atmosphere. As a result, heat is not reflected back towards this space. So as a result, what is happening that the average annual Earth temperature is increasing. So, and what is the result of this increase? It increased the average temperature of Earth. It increases the temperature of Earth, and the glaciers are melting. When glaciers are melting, Sir, it is also affecting our hormones, yeah. And yes, secondly, about it is affecting the entire ecosystem of Earth. So, the glaciers are melting, the polar caps are melting, sea levels are rising. Some of the islands that existed on Earth, they are getting underwater, and life is becoming hard to sustain. Some islands have disappeared. Uh, because of so much heat, a lot of water is evaporated, and we have greater uh, number of rain days in the year. The rain is getting extreme. We witnessed urban floods and what was the exact term? I don't remember. But we had a lot of rain in certain hours, in a certain hour in Islamabad and in Karachi, which we have never seen before. Precipitation rate, I The think. Sorry, Precipitation rate. Precipitation rate. yes, precipitation rate is high, and so also that desertation is the main cause, I think, for now. Desertation is the main cause for this affecting yes, our environment. right. And because of this increase in the carbon dioxide, it is getting mixed up, it is dissolving into the oceans. As a result, the pH value of the ocean is decreasing because it is producing carbonic acid. And because of this carbonic acid, a lot of coral reefs, they are dying off. We have something, uh, coral reefs are very beautiful and colorful in nature, but because of this decrease in pH value and ocean acidification, we are witnessing a phenomena that is known as coral bleaching. So they become white, gray, and then white, and they finally die off. So the bleaching of coral and their dying off, it is creating problems in its own nature, because a lot of benthic, uh, ec- benthic marine life, it is concentrated towards these coral reefs. And if these coral reefs sustain the life there. So if they die off, this benthic marine life dies off, this benthic marine life dies off, the bigger fish die off, and then we would be facing a shortage of fish to eat. So, and then also because in Pakistan we feed this fish to our chicken. So, if there isn't much fish to feed, the chicken would die off, and then we would face something known as something that happened in the Easter Islands in the past, where there was a lot of population, but there was nothing to eat. They uh, they were forced to practice cannibalism, in which they started eating each other. The people who would die off, they were started eat.
eating their meat and flesh, and ultimately everyone died off. So, and the civilization at the Easter Island, it is a uh, mystery for every one of us. So, coming back to all this activity that is happening, so human activities are generating greenhouse gases, which is affecting the Earth's temperature and causing a lot of things that we've already discussed. The climate change has been occurring since the start of industrial revolution in the 1820s, and due to humans' heavy reliance on fossil fuel, energy use, constant deforestation, the amount of greenhouse gases in the atmosphere is increasing, which makes reducing greenhouse gas footprint harder to achieve. A lot of people are working on this end, and let's see what is happening. Carbon footprint is one of the family of footprint indicators, and which also includes ecological footprint that we've studied in the last week. It also includes something known as the water footprint and the land footprint. Hopefully, if we find time, we would discuss that thing, but that is not a promise. Carbon footprint is the total greenhouse gas emissions caused by an individual, event, an organization, a service, a place, or a product. It is expressed as carbon dioxide equivalent, denoted as CO2e, and it can be emitted through burning of fossil fuels, land clearances, and the production of consumption of food, manufactured goods, materials, wood, roads, buildings, transport, and other services. Any questions so far? Any questions so far? I have a question for you. How does land clearance contribute towards carbon footprint? Sir, due to deforestation. जब हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेकिन लैंड क्लियरेंस की और एग्जांपल्स क्या हैं, और डिफॉरेस्टेशन से क्या मसला होता है? इरफान साहब, ट्रीज जी सॉरी, आप कंटिन्यू करें। ट्रीज जो है वो जितने कम होंगे उतना ही जो है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बस सर मैं गुजारिश है दूसरों को भी चांस दें। जी हमारे बताइए, हमारे और कौन है? सर सिर्फ डेजर्टिफिकेशन करेंगे, जैसे प्लांट का वुड्स काटेंगे, दर काटेंगे, प्लांट्स को खत्म करेंगे तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी और उसके हिसाब से हमारा कार्बन जो इमिट करते हैं कितना पढ़ा है वो बस? डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इफेक्ट बात करेगी, करते थे। ताकि हमारे प्लांट्स वगैरह जो है राइट, उसामा आप क्या कहते हैं? उसामा, उसामा आप मौजूद हैं? यार आप सब लोग अपनी जरा कैमरास ऑन कर दें प्लीज। बाकी लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं तो बस में ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं?
نجیب صاحب آپ نے آن کیا تھا, ٹھیک ہے, باقی لوگ کہاں ہیں؟ Sir, I am عبد here. السلام, are you there? Yes, I am here, sir. چلیں, you've been participating. What about other سر people? کلیئر سر Sir, کلیئر. I am participating. I'm here. چلیں. Aska, what does land clearance mean? And how does it contribute towards carbon footprint? Sir, land clearance means to cut the trees and making cool. Then after that, Abdul Salam, yes, sir. right, thank you very much. I was just referring to Aska. Okay, okay. If you just also let him participate, I want to see if he's there in the class. محسن, آپ ابھی آئے ہیں؟ جی سر مجھے 5-10 منٹ ہوئے ہیں جوائن کیے. جی اسکا صاحب, آپ فرمائیں گے کہ لینڈ کلیئرنس کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام سر سوری, جی یہاں السلام پہ علیکم. نیٹ ورک کا ایشو تھا, آپ کی آواز سے نا آ نہیں پا رہی مجھے, اچھا مطلب چلیں, کٹ کٹ کوئی کے آ ایشو رہی ہے. نہیں ہے, ریکارڈنگ چل رہی ہے اینڈ یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. آپ اس کو بعد میں ریفر کر سکتے ہیں. ہوپ فلی کہ ریکارڈنگ جی اچھی ہو جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ نیا سافٹ ویئر تھوڑا مشکل ہو رہی ہے چلانے میں. بٹ اینی ویز, محسن آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے لینڈ کلیئرنس کنٹریبیوٹ کرتا ہے کاربن فٹ پرنٹ پر؟ سر کہنا ہے اسے سمجھیں. جی, کون کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسکا. سر لینڈ کلیئرنس کو ہم ڈیفورسٹیشن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, وہی اسامہ صاحب نے یہی بتایا تھا, لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جیسے اور کہاں پہ لینڈ کو بلڈ کلیئرنس کر ہوتی رہے ہے؟ ہیں. چلیں, لینڈ سوئل ایروجن ہو رہی ہے. ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں, وہ کہاں اس ڈیفارسٹریشن کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ نیچرل اس وقت ہیبیٹیٹ اتنی کو زیادہ کلیئر درخت کرنا ہے نا. لگانے کی بات کر رہی ہے. جی یہ سر, فرمائیے کہ نیچرل ڈیفارسٹریشن ہیبیٹیٹ کہاں کو ہو ہم رہی ہے؟ جیسے انڈسٹریز وغیرہ لگا رہے ہیں, ہم جیسے لینڈ کو کلیئر کر کے فورسٹیشن ایریا کو اپنا کلیئر کر کے ٹریز ریموو کر کے وہاں پہ انڈسٹریز لگا رہے ہیں, انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں, تو نیچرلی ہمارا کاربن ایمیشنز جو ایک طرح سے گلوبل وارمنگ کو کنٹریبیوٹ کریں گے یا نیچرلی انوائرمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے, اس کی ایمیشنز انکریز ہو جائیں گی. اور اوکے, ان آرڈر ٹو اچھا, کاؤنٹر اگر دیٹ میں جو آپ کی ٹریز بات کی کو ہی اگر میں آپ ہی کی بات کو لے کر تھوڑا انالیسز اپنا دوں, تو جی اگر سر. ہم ایگریکلچرل ڈیفارسٹ لینڈ کو اٹھا رہے ہیں اور اس پہ انڈسٹری بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کی گرین ہاؤس گیسز پہ دو طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وین یو آر کلیئرنگ دی فارسٹ, تو یس. جو ہمارا درخت جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں فوٹوسنتھسس کے نتیجے میں, وہ نہیں ہوگا. سو یس. جو ہم ایمٹ کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, it will stay in the atmosphere and it will not be absorbed by the forest. تو ایک پرابلم تو یہ ہو جائے گا. دوسرا پرابلم یہ ہوگا کہ when we are constructing an industry اور انفراسٹرکچر, تو اس میں کنسٹرکشن کے نتیجے میں اور بعد میں آپریشن کے نتیجے میں جو گرین ہاؤس جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوگا, وہ بھی ظاہر آپ کے اسی کھاتے میں آ جائے گا. اچھا, سیمنٹ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتی ہے, ٹھیک ہے, اچھا, بیکاز بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا جو فارمولیشن ہے اس کا بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیلشیم ٹھیک ہے, کمپونیٹ کلیئر ہے یہ بات؟ جیسا ریئیکشن. رائٹ, انڈرسٹوڈ سر, انڈرسٹوڈ. سوری. سر بیسیکلی میں اسی بات کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے سیمنٹ کی بات کی کہ کیلشیم کاربونیٹ اور جیسے یہ پروڈکٹ استعمال ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز اس سے اور انکریز ہوں گے. جی ایگزیکٹلی, رائٹ سر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے سر, انڈرسٹوڈ, تھینک تو یو. اچھا, لیکن اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ لینڈ کلیئرنس جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیفارسٹریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے.
ڈیفارسٹریشن جو ہے فارسٹ کاٹ کے بیکاز اٹ از اے ویری فرٹائل سوئل، تو جنرلی ہوتا یہ رہا ہے کہ لینڈ کلیئرنس کر کے ہم لوگ جو ہے اس زمین کو کلیئرڈ فارسٹ کو فالن ٹریز والی جگہ کو وی ہیو بین ہسٹوریکلی پریکٹسنگ ایگریکلچر آن دوز فیلڈس از ویری گڈ فار ایگریکلچر، سو جنرلی ہم یہ کرتے رہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگر کہیں پہ کوئی فارسٹ لگے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس کوئی گرینری لگی ہوئی ہے تو لینڈ کلیئر اٹ از ویری فرنس کر کے ہم لوگوں نے بہت بڑے ڈیمز بھی بنائے ہیں. سو کنسٹرکشن آف ڈیمز آلسو ریکوائرز لینڈ کلیئرنسز. ٹھیک ہے. So that is also contributing towards carbon emissions which ultimately increases the carbon footprint. ٹھیک ہے. اور باقی تمام چیزیں جو ہے اس پہ لکھی ہوئی ہیں بتائی ہوئی ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. So let's move on to the next slide. In most cases the total carbon footprint cannot be calculated exactly. ٹھیک ہے. So therefore Wright, Kemp and Williams جو یہ تین لوگ کام کر رہے تھے they proposed the following definition for carbon footprint. ٹھیک ہے. A measure of the total amount of carbon dioxide and methane emissions of a defined population, system or activity, considering all relevant sources, sink and storage within the spatial and temporal boundaries of the population, system or activities of interest. ٹھیک ہے. And please note that I have written GWP 100. ٹھیک ہے. And we'll discuss that GWP 100 after we've done the analysis of the definition. So from this definition آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ Let me explain. So what we are trying to do is we are trying to measure total amount of carbon dioxide and methane emissions. ٹھیک ہے. So first of all, we are limiting ourselves to carbon dioxide and methane emissions. And what else are we? What else is in consideration here? Okay, we are measuring these carbon dioxide from all relevant sources of from which this carbon dioxide and methane is generated. ٹھیک ہے. And all the sink means جس طرح سے یہ ٹریز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایبزارب کر لیتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ ہے کاربن فکسنگ کا، کاربن سیکوسٹریشن کا، کوئی اور چیز ہے جسے ہم سنک کر دیتے ہیں یا ہم سٹور کر دیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. سو وی آر کنسیڈرنگ آل دوز تھنگس وین وی آر ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین ایمیشنز. ٹھیک ہے. سر اچھا. ایک شیٹ آتی ہے، ایک شیٹ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ ٹائم ہمارے پروجیکٹس پہ یوز ہو رہی تھی، تو جو بینڈ کی گئی تھی وہ کچھ گیسز ایمٹ کرتی ہیں اور زیادہ تر شیلٹر کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. تو وہ کون سی گیس ایمٹ کرتے ہیں؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی کرتے ہیں یا کوئی میتھین گیس اس طرح کی بھی کرتے ہیں؟ کون سی شیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سر ایک سیرامک ٹائپ شیٹ ہوتی ہے جو شیڈ کے لیے لگائی جاتی ہے، شیڈ کے لیے جو کنٹینیوسلی ایک ہارمفل گیس ایمٹ کرتے ہیں. جو ہم نے گیس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ہم نے اپنی سائٹ پہ بین کرا دی تھی اور ان کو جو ریموو گرے کروا کلر دیا کی تھا. اور وائٹ کلر کی بات کر رہے ہیں شیٹ کی، جی اس کے کوروگیٹڈ اندر شیٹ. تھریڈنگ، جی 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 اسی طرح کی. اچھا. وہ بیسیکلی کوروگیٹڈ مطلب جو ویوز کی طرح جو ہے شیٹ جو ہے جی وہ بالکل وہی. استعمال ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے پاس بیسیکلی جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسبیسٹوس کو emit کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا. اب ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بھیڑ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ایسبیسٹوس جو ہے وہ ایک نیچرلی occurring element ہے. ٹھیک ہے. and it is found everywhere. تو asbestos is not a problem. ٹھیک ہے. asbestos کا جو سائز ہے وہ بیسیکلی پرابلم ہے اس شیٹ میں. ٹھیک ہے. جو کہ بیسیکلی جب ہم سانس لیتے ہیں
تو ایک ہمارے جب آپ کے بھی ذہن میں ہوگا ایکس رے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک سانس کی نالی ہے اور اس میں دو لنگز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اب وہ ہوا جو ہے اس لنگز میں جاتی ہے اور لنگز میں آپ کے پاس مین برانچز ہوتی ہیں. پھر ان برانچز سے سب برانچز آتی ہیں, سیکنڈری برانچز آتی ہیں, اور پھر وہ ٹرشری برانچز آتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پودے کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ ایک مین جڑ ہوتی ہے, پھر اس جڑ سے ایک دوسری جڑ نکلتی ہے سیکنڈری, پھر ٹرشری نکلتی ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی سر. اچھا. اب جب وہ ٹرشری والی جو ہے ہماری لنگز میں, وہ آپ کی بلڈ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ کا ایک کمپاؤنڈ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن, خون میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہیموگلوبن کیا کرتا ہے؟ ہیموگلوبن ایک ڈاک خانے کی طرح کام کرتا ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دے دیتا ہے لنگس کو, اور لنگس سے آکسیجن اٹھا کر پورے بلڈ اور ہارٹ کی طرف چلا جاتا ہے, پھر وہ پورے باڈی میں سپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر آپ کے پاس ایسبسٹاس آ کر اٹک جاتا ہے. ہیموگلوبن کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر ڈاک خانے میں, پوسٹ آفس میں, جہاں پہ لیٹرز کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک لیٹر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے, وہاں پر آپ جا کر فروٹ دے دیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پڑا رہے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو ایسبسٹاس وہاں پہ جا کے اٹک جاتا ہے. اینڈ دا سیم از دا کیس کہ آپ کسی بھی کوئی بھی فائن پاؤڈر ڈسٹ جو ہے جب آپ انہیل کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس یہی پرابلم کریٹ کرتا ہے. اٹ از ناٹ اونلی ایسبسٹاس بٹ اینی تھنگ. آپ کوئلے کی کان میں کام کریں تو وہاں سے جو کوئلے کا ڈسٹ نکلے گا وہ آپ کے لنگز میں جائے گا, جس سے بیماری کہتے ہیں بلیک بلیک لنگز ہو جاتے ہیں, جیسے بلیک لنگ ڈیزیز کہتے ہیں یا مائنرز ڈیزیز کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کی مٹی ہے, جو کنسٹرکشن میں اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ مٹی بھی جو ہے وہ آپ کے لنگز میں آ جائے گی اور وہ آپ کی ہیموگلوبن کے ساتھ پرابلم کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا. اس پر جو ہے ابھی آغا خان کام کر رہی ہے, لیکن اور بہت ساری اور جگہوں پر بھی وہ کام ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایچ ایس سی پر اتنا زیادہ فوکس ہوا ہے, لیکن وہ ابھی فی الحال اتنی شدت نہیں اختیار کی ہے. اچھا. یہی کام جو ہے وہ آپ کا کووڈ وائرس جو ہے وہ کر رہا ہے, اسی ٹرشری جہاں پہ ٹرشری برانچز پہ جہاں پہ آپ کا ہیموگلوبن آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسچینج کرتا ہے, وہ کووڈ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اٹک جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کووڈ کے مریض ہیں آپ دیکھیں گے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور اس کو ان کی جو آکسیجن سیچوریشن میجر کی جاتی ہے کہ وہ 93% ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس سے کم ہو رہی ہے, 50 ہو رہی ہے, 60 ہو رہی ہے, 40 ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ پیشنٹ جو ایکسپائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے ساتھ دس از ہیپننگ ود ایوری, ابھی تک آج سے پہلے تک وہ ہو رہا تھا آپ کی نیچرل منرلز پہ, جیسے ایسبسٹاس ہے, آپ کی سلیکا ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ آپ کے بایولوجیکل اس میں بھی فارم میں بھی آ گیا ہے, جیسے کووڈ وائرس ہے. اچھا. یہی کام اگر آپ لوگوں کے انٹرسٹ میں آتا ہے یا آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو جہاں پہ گرے فیبرک, را فیبرک سٹور ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی دھواں اٹھتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو مریض اور جو پہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو, ناک کو ڈھانپ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ڈسٹ ہے, کاٹن ڈسٹ ہے, وہ ان کے لنگز میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سو وی اوکے آر میجرنگ سر. کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین at all ایک the اور relevant گیس کی processing اس طرح sinks and storage. اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ڈیفائن کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم اب ایک خاص پاپولیشن آف کراچی کا کاربن فٹ پرنٹ نکال رہے ہیں, یا ایک سسٹم یا ایک ایکٹیویٹی کا نکال رہے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے.
یا آپ کی الرحیم ٹیکسٹائل کی کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، یا آپ کی این ڈی یونیورسٹی پر کیا ہو رہا ہے. این ڈی یونیورسٹی بھی کاربن نیوٹرل پر کام کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اس میں ہم ایک چیز اور بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ تو ہم نے فزیکل باؤنڈریز لگا دی نا کہ پاپولیشن ہے، سسٹم ہے، ایکٹیویٹیز ہے. اب ہم فنکشنل باؤنڈریز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اسپیشل اینڈ ٹیمپورل باؤنڈریز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں انہی پاپولیشن سسٹم ایکٹیویٹیز آف انٹرسٹ جن کا ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ امیشنز اینڈ میتھین ایمیشنز کا جو ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم 100 ایئرس گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کے ایز اے فنکشن آف گلوبل وارمنگ پوٹینشیل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسے بیسیکلی زیادہ ایکوریٹ کرنے کی وہ بات ہو رہی ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. سو دیٹ از جب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس ایکٹیویٹی کا گلوبل وارمنگ کاربن فٹ پرنٹ یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 100 یونٹس ہیں، تو اس کے آگے آپ کو یہ لکھا ہوا ہوگا کہ ایز اے فنکشن آف گلوبل وارمنگ پوٹینشیل آف 100 ایئرس، GWP 100. ٹھیک ہے. اوکے. سر جو بھوپال انسیڈنٹ تھا اس میں ایک MIC گیس کی بات کی تھی جو میتھائل آئسو سائنائڈ. کاربن ہی تھی، نہیں سائنائڈ. نہیں، تو سائنائڈ تھی. سائنائڈ تھی. میتھائل آئسو تو سائنائڈ. سر اتنی ڈینجرس گیسز الاؤ کیسے کی جاتی ہے پھر یوزنگ کوآرڈینیٹس؟ ان کو پہلے ہی رسک اسسمنٹ کرنی چاہیے، نکالنا چاہیے. اس پہ کوئی شخص کہے گا کچھ؟ سر کمپنی اسکوپ ہے کہ کمپنی کے اسکوپ کیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز اسٹوریج کر رہی ہے کیا نہیں. اس کے اگر کوئی ایسی گیس ہے جو بہت کریٹیکل ہے اسٹوریج جس کی، تو اس کے جیسے اوگرا کا لائسنس ہے آئل اینڈ گیس کے لیے کہ اگر آپ ڈیزل اسٹور کر رہے ہیں تو آپ کو لائسنس لینا ہے. تو اس کا ایک پراپر رول ہے، کنٹینمنٹ رول ہے. اس حوالے سے ہر گیس کے الگ الگ رولز ہیں. آئل اینڈ گیس کے LPG کا اپنا رول ہے، آکسیجن کا اپنا رول ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو ہے اسکوپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کے، وہ اسٹوریج کر سکتے ہیں بٹ از ریکوائرڈ کہ اپروپریٹ کنٹینمنٹ ہو. ایک سوال کا جواب دیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر کچھ عرصہ پہلے سویا بین آیا تھا. اس کنٹینر کو کھولا گیا اور 2 لڑکیاں جی جو سر. ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ نیوز سنی تھی آپ نے؟ جی سر. جی سر سنی تھی. اب سویا بین تو دسمبر کھانے کی 2019. جی 2 ایئرس پہلے ہوا تھا نا یہ، اس کی نیوز جی بھی سر. آئی جی تھی. جی. اب سویا بین تو کھانے کی چیز ہے، جی جی. اس میں سے آپ کا آئل بنے گا. کسی نے منگوایا تھا، پھر کیا مسئلہ ہوا؟ تو ایٹ ٹائمس جو سر ہے فیومیگیشن جو سر کی گئی تھی. کہ سر اس میں ڈی کے آئی گیس ڈی کے کر لی ہوگی سویا بین. ریپیٹ کریں. سر سر فیومیگیشن ڈی ایک کے کرنا پرابلم شروع ہے. ہو گیا ہوگا، سویا بینز بینز جو ڈی کے کرنا شروع کر دیا ہوگا. ان پہ یا موئسچرائزر سے یا کسی ہو سکتا ہے آکسیجن لیول کو پورا نہیں مل رہا. جی دیکھیں، جب کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، بین جو ہے وہ سیڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے. جب بھی کوئی سیڈ یا فلاور انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس کرتی ہیں تو اس کا ایک پراپر ڈیکلیریشن فارم ہوتا ہے. اس کو پراپر پرزرویشن ٹیکنیک کے تحت بھیجا جاتا ہے اور وہ پرزرو ہو کر ہی آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی پیسٹیسائڈ کا اسپرے کیا گیا ہوگا جس کے نتیجے میں وہ گیس جب نکلی تو وہ صرف پورٹ پہ کچھ نہیں ہوا اور برابر میں جو باؤنڈری کے باہر جو اموات ہوئی اس کا نتیجہ بنا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کھانے پینے کی چیز سے ہم اسی کو کنٹرول نہیں کر سکے.
تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہماری حکومت جو ہے وہ اس حد تک اویئر ہے کہ باہر سے جو چیزیں کمپنیز اتنی اسٹرانگ کمپنیز جو اب باہر سے اپنا را مٹیریل منگواتی ہیں انڈسٹریل اس کے لیے انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کے لیے اس کی ایگزیکٹ فارمولیشن وہ دے گی. پیپسی اپنا کنسنٹریٹڈ ڈرنک کا جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے وہ باہر سے منگواتا ہے. کوکا کولا اپنا کنسنٹریٹ باہر سے منگواتا ہے, یہاں پہ ڈائلیوٹ کر کے باٹل کر کے ہمیں پلایا جاتا ہے. وہ کبھی بتاتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے یا کتنا ڈینجرس ہے؟ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور وہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, یہ ہمارا ٹریڈ سیکرٹ ہے, یہ ہمارا کمپیٹیٹو ایج ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے. بزنس رولز انہیں اس بات کی وہ دیتا ہے, آزادی دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹریڈ سیکرٹس کو چھپا سکیں. دوسری پلی وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس بھرتے ہیں اور ہماری کنگلی حکومت جو ہے وہ اس ٹیکس کے چکر میں اور اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے چکر میں ان کے ٹیکس کے پیسے دے کر وہ خاموش ہو جاتی ہے. سیریس تو ہے ہی نہیں وہ انسان کے, اس سے انہیں تو صرف پیسے چاہیے تاکہ وہ کرپشن کر سکیں اور اپنی عیاشیاں پوری کر سکیں. جب وہ اتنا ٹیکس بھرتے ہیں اور جب وہ اپنے ملک کی پالیسیز ایسی بناتے ہیں کہ جو ان کا بورڈ آف انویسٹمنٹس ہیں ہمارے پاس بھی اور انڈیا میں بھی, کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آئیں, باہر سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اپنی انڈسٹری آ کر لگائیں, اور وی ول ناٹ آسک یو اینی کوشچنس, آپ کریں اپنا بزنس کریں, ہماری امپلائمنٹ بڑھائیں, انڈسٹری لگائیں. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں آپ کی کہ یہ خیال کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, یہ بہت سیکنڈری معنی رکھتے ہیں. دوسرا سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہماری کوئی حکومت انوائرمنٹ کے فرنٹ پر کچھ کام کرتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے کہ بھائی ہم درخت لگا رہے ہیں. ادروائز اس سے پہلے آپ کی عمر کیا ہے؟ ایک ایوریج ایج کیا ہے کلاس کی؟ Sir, I'm 28. 20s to 30s, 20 to 25 یا 25 to 30؟ 25 to 30. 25 to 35. آپ لوگ اپنی 25-30 سال کی زندگی میں آپ لوگوں نے کبھی کسی حکومت کو سنا ہے کہ ہم انوائرمنٹ پر کام کر رہے ہیں, یا ہم نے فلانے منسٹر کو نکال دیا کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو خراب کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ No, sir. آئندہ بھی نہیں سنیں گے. یہ حکومت دس از دا فرسٹ ٹائم کہ وہ انوائرمنٹ کا نعرہ لے کر آئی ہے, اینڈ انفارچونیٹلی انہیں صرف اور صرف انوائرمنٹ کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ درخت لگانے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ گڈ. Sir, لیکن ادر इसका دین دیٹ रीजन ये وی इसका ڈونٹ रीजन سی ये भी اینی तो हो सकता گورنمنٹ है. ورکنگ آن انوائرمنٹ. جی پلیز ریپیٹ یور کوشچن. سر इसका ये भी तो रीजन हो सकता है जो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में भी नोटिस कर रहे हैं. प्रोजेक्ट्स लेने के लिए पाकिस्तान बाहर से फंडिंग लेने के लिए ये सब शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं. जैसे वर्ल्ड جی बैंक हो بالکل गई है. ایسا ہی ہے, لیکن سچ بولنا منع ہے. बिल्कुल ये ٹھیک ہے, बस ये अपनी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स वगैरह ताकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो और इनको ही फायदा हो उसी वजह से ही कर रहे हैं. और पैसे भी मतलब नहीं कर रहे. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا بس چلے, ہماری حکومت کا بس چلے تو انوائرمنٹل انجینئرس کو ایک جہاز میں بٹھا کر کے پی ٹی سے 20 کلومیٹر آگے لے کر وہ سمندری جہاز جو ہے وہ اڑا دیں. Anyways, coming back to बिल्कुल our presentation, uh, how do we measure carbon footprint? Carbon footprint can be measured جیسے کہ ہم نے پریویس سلائڈ میں بتایا by considering all the sources sink and storage of an area or activity of concern, اور ہم اس پہ اسپیشل اینڈ ٹیمپورل
कंसिडरेशंस भी करते हैं. स्पेस का मतलब उसकी बाउंड्री, उसका स्प्रेड कितना है. एंड टेम्पोरल का मतलब ये है कि हमने टाइमलाइंस पर कि 2019 में कितना था, 2020 में कितना है, 21 में कितना है और 22 में कितना होगा, उस हिसाब से करेंगे. एंड मूविंग फॉरवर्ड, कार्बन फुटप्रिंट्स can be measured by undertaking greenhouse gas emissions assessment, a life cycle assessment, ठीक है, and other calculative activities such as carbon accounting. ठीक है, life cycle assessment is another tool that we will be covering inshallah. बैच 1 को मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. वही लेक्चर्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि आप लोग जो है उसको गो थ्रू कर लें अपने फ्री टाइम में, सो दैट कि वंस वी आर देयर, लाइफ साइकिल का जो है वो आप लोगों को एक्टिविटी दी जाएगी. वो क्लास नहीं होगी, वो एक्टिविटी होगी, एंड यू विल बी प्रेजेंटिंग योर लाइफ साइकिल असेसमेंट्स. ठीक है. फॉर कैलकुलेटिंग पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट्स देयर आर सेवरल ऑनलाइन कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स. वेबसाइट्स मौजूद हैं और आप उस पर वो कर सकते हैं. दीज वेबसाइट्स आस्क यू क्वेश्चंस. ठीक है, बड़े पर्सनल किस्म के सवाल करते हैं कि आप खाते पीते कितना है, क्या क्या खाते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है, घर का साइज क्या है, शॉपिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, सर ये सिगरेट इकोलॉजिकल पीते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल इस किस्म के वो सवाल फुटप्रिंट में पूछते लिखा हैं. है सवाल. ठीक है, और फिर वो आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है उसका जवाब दे देते हैं. ठीक है जी, कोई सवाल था मेरे ख्याल है. सर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में भी इसी तरह के ही सवाल पूछे गए थे. एग्जैक्टली क्या आप कितना इकोनॉमी यूज कर रहे हो, इसका मेरा वन पॉइंट ये आया था दैट मींस आई एम कंज्यूमिंग मोर देन वन वर्ल्ड. जी जी, बस इकोलॉजिकल जो है वो भी सवाल पूछता है, और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो जीएचजी जो है वो भी पूछता है. और जीएचजी और कार्बन फुटप्रिंट वाला जो है ना, ये थोड़ा शरारती है, ये थोड़े पर्सनल किस्म के सवाल पूछ लेता है, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया. ठीक है, और उन सवालों के नतीजे में वो फिर आपको एक एस्टीमेट बताता है कि आपका पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट कितना है. क्लियर है ये बात? यस सर. जी सर क्लियर है. ओके. अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हमने बात की थी मुल्कों की, एक रीजन की, एक स्टेट की, इंडिविजुअल्स की बात नहीं की थी. लेकिन कार्बन फुटप्रिंट में हम लोग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सर इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है वो कंप्लीट पूरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो कार्बन है वो बेसिकली इंडिविजुअल जैसे कि वो इंडिविजुअली इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उसको खुद ही इमिट कर रहा होता है. पॉसिबल नहीं मेरे हिसाब से. मैं आप लोगों को एक हैंडआउट दूंगा. ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, उसको जरूर पढ़िएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आज ही पढ़ लें ताकि कल क्लास में उसको उस पर डिस्कशन हो सके. ठीक है, ओके सर. कल क्लास जो है वो एक बजे से 3 बजे तक है शायद, या 2 बजे से 4 बजे तक है, 1 बजे से 3 बजे तक है. सर ये लेक्चर तो आप आईडी में अपलोड कर देंगे ना? जी इंशाल्लाह. मज़ा नहीं आ रहा? नहीं सर, असल में स्टार्टिंग का मेरे से मिस हुआ था, तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया अभी. आप अपना ज़रा तारुफ करवा दें, मैं दूसरी स्क्रीन पर हूँ. कौन कह रहा है? उसामा. सामा. जी जी. अच्छा,
کوشش کیا کریں کہ 6 بجے تک آ جایا کریں کلاس میں، ٹھیک ہے، سو دیٹ کہ ہم جو ہے وہ اپنا 6 بجے سے 8 بجے تک وہ کر لیں، اور سر یہ میں بھی تو آ کوشش گیا کیا لیکن کریں. آپ سر نیٹ ورک ایکچولی مغرب کی نماز آتی ہے نا تو تھوڑا سا لیگ آ جاتا ہے، پلس میرا تو یہ کہ تھوڑا سا نیٹ ورک ایشوز بھی، اور آفس کے اندر تھوڑا سا ریزرویشن چاہیے ہوتی ہے کلاس اسٹارٹ کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ چلیں نیکسٹ ٹائم آئی ول بی مچ پنکچوئل. لیکن یہ تھوڑا سا نماز کا انشاءاللہ. ایک ہے، تو اس کو اگر ہم جو ہے میوچل کانسنٹ تھوڑا سا اگر شفٹ کر سکے کہ مغرب کی نماز ایسی ہے کہ نماز پڑھ کے پھر اسٹارٹ کریں تو آئی بلیو زیادہ بہتر ہے. سر ورنہ چلیں ساتھ ٹھیک میں ڈیپینڈ کرتے ہیں 6:40 تک اگر کلاس اسٹارٹ ہو جائے تو. ٹھیک ہے. سر ایکچولی مغرب کا ٹائم جو ہے وہ آگے سوئچ ہوتا رہے گا، تو یہ تو چینج ہوتا رہے گا. چلیں It ٹھیک ہے. will go up to 7 o'clock. So I don't think it will work. چلیں ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی میرے خیال سے فیب اینڈ آف فیب مارچ میں مڈ آف مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا سیشن، تو زیادہ شور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسے ہے ویسے چلنے دیتے ہیں. تو چارجنگ پہ رکھی چلتے سر. چلو گڈ. سر فزیکل کلاس کل میری سچویشن میں مجھے ڈفیکلٹ ہو رہا ہے، تو میں کنورٹ کروانے کی ضرورت کر رہا ہے. تو ہمیں یہ بولا گیا ہے کہ آپ نیکسٹ کلاس نیکسٹ منتھ میں آپ فیس پے کر دیجیے گا، تو آپ کو فزیکل میں ہو جائے گا، آن لائن ہو جائے گا. تو کل بھی ہم آن لائن کب تک اٹینڈ کر سکتے ہیں آن لائن؟ کریم صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی آن لائن یا فزیکل اٹینڈ کرنے میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ آن لائن اٹینڈ کریں یا فزیکل اٹینڈ کریں، بس صرف آپ کی اٹینڈنس مجھے چاہیے، اور وہ بھی اس لیے چاہیے تاکہ آپ لوگ اس ایگزام میں بیٹھ سکیں اور میں اس آپ لوگوں کا امتحان لے سکوں، اور مجھے کوئی اس پہ غرض نہیں ہے. سر کل کی ٹائمنگ ذرا شیئر کر دیں آپ مجھے، آن لائن اور فزیکل دونوں کی. آن لائن اور فزیکل دونوں کی کل فزیکل کلاس ہوگی 1 سے 3 بجے. اور آن لائن تو کوئی نہیں ہوگی نا کلاس؟ جو فزیکل ہو رہی ہوگی وہی آن لائن بھی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. سر ایکچولی کل میں ٹھیک سر. جی جی پلیز اسکا. یس سر، میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کل ایکچولی میں فزیکل پریزنٹ نہیں ہو سکوں گا. میں ایکچولی ذرا ہاسپٹل کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ میں میرا وہاں ٹائم ہے، تو میں کل سر آن لائن ہی لائیو آنے کی کوشش کروں گا. تو دس بی دا سیم لنک جس لنک سے ہم کلاسز لے رہے ہیں اپنی والی. سوری سیم کیا ہوگا؟ سر میں پوچھ رہا ہوں کہ سیم لنک ہوگا، یہی لنک ہوگا کل آن لائن جی کلاس؟ لنک یہی ہوگا، لنک نہیں چینج ہوگا. رائٹ سر، تھینک یو. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے جو ہے میں فزیکل پریزنٹ ہوں گا. جی پلیز. اور میرے پاس ایک اذان ہو رہی ہے، ایک ہو جائے میں پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. جی نعمان آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں سر وہ ہو گیا ہوگا غلطی سے کلک. اوکے. السلام آپ علیکم. ابھی سلام ہی نہیں کر پایا. نہیں وعلیکم السلام. آپ ابھی آئے ہیں؟ تھوڑی دیر ہوئی ہے آپ کو؟ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً، آدھا گھنٹہ 20 منٹ. آنا جانا سر لگا رہتا ہے، وہ نیٹ ورک آگے پیچھے ہو رہا ہے نا، وہ صحیح ہے. چکر میں اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. خیریت سے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کلاس سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں سر الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں کچھ ایکٹیویٹیز جو دی نہیں گئی؟ سمجھ میں آیا تھا وہ عثمان بھائی سمجھا دیتے ہیں ہمیں. بہترین ہے، بہترین ہے. عرفان بھائی ہیں کہاں پہ؟ عرفان بھائی میری عثمان بھائی.
جوائن کیا تھا چلے گئے ابھی. ٹھیک ہے تو کمنگ بیک ٹو آر لیکچر. عبد السلام بھی چلے گئے. تو کیلکولیٹنگ کاربن فٹ پرنٹ فار این انڈسٹری. اب انڈیویجولس کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا اسکیل بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. فار این انڈسٹری, فار اے پروڈکٹ اور اے سروس از اے کمپلیکس ٹاسک, ٹھیک ہے. اور اس کمپلیکسٹی کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ظاہر ہے کمپلیکس ٹولز بھی بنے ہوئے ہیں. اور وہ اس لیے ممکن ہو سکا ہے کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروسیسنگ جو ہے, کمپیوٹنگ پروسیسنگ جو ہے وہ خاصی چیپ ہو گئی ہے. اینڈ اٹ از ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. آج کل کے زمانے میں بچے کے پاس لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز موجود ہیں, اور کمپیوٹرز اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں بہت ٹائم, وہ کیلکولیشنز, وہ چیزیں جو بہت ٹائم لیتی تھی, وہ اب آپ کے پاس منٹوں میں ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں, یا بڑے کم ٹائم میں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس ایک شیڈ کمپیوٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. اچھا, ون ٹول از لائف سائیکل اسسمنٹ وے کاربن فٹ پرنٹ may be one of the factors taken into consideration when assessing a product or service. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. ٹیسٹ کریں. اچھا, the International Standard Organization for Standard ISO has a standard called ISO 14040 2006 that has a framework for conducting an LCA study. ٹھیک ہے, ہوپ فلی ویل کور اٹ ان آر نیکسٹ کلاس, ٹھیک ہے. ورنہ پھر اس پہ جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے, کسی اور طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. لائف سائیکل اسسمنٹ جو ہے وہی ٹول ہے جو آپ نے ہمیں فنڈامنٹل آف سسٹینیبل انجینئرنگ میں انٹروڈیوس کروایا تھا. جی جی اس کے جو ہے آپ نے ایک مطلب سافٹ ویئر بھی ہم شیئر کیا تھا, جی جی جو بالکل. لائف سائیکل اسسمنٹ ہے. وہی چیز ہے سر یہ. جی بالکل وہی چیز ہے. اچھا, اور ہاں اس لیکن بار کے لاسٹ میں ٹائم جو ہے سر, لاسٹ کورس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک کمپلیٹ جو ہے ہم اسسمنٹ کی ایکٹیویٹی کریں گے کلاس میں, جو انفارچونیٹلی ہم کر نہیں سکے. تو کوشش کریں سر اس دفعہ ہم کر لیں یہ کام. جی انشاءاللہ بالکل ایسے ہی کریں گے. رائٹ اس سر, کلاس کے تھینک یو. بعد جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ویڈیو لیکچرز جو ہے لائف سائیکل اسسمنٹ سافٹ ویئر کی ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ شیئر کر دی جائیں گی. اینڈ ونس وہ شیئر کر دی جائیں گی, سافٹ ویئر بھی بتا دیا جائے گا, اینڈ ایوری بڈی ول بی گروپس کو میں بنا کر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک ایل سی اے کی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے, اور وہ پھر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کلاس میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. شیور شیور انشاءاللہ. اوکے سو another method is through the use of greenhouse gas protocols. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی مشہور ان کی ویب سائٹ ہے جی ایچ جی پروٹوکالس کے نام سے. اور یہ جو ہے یہ ان کے پاس وہاں پہ بہت سارے سافٹ ویئرس بھی ہیں. سافٹ ویئرس کا مطلب ایکسل کی شیٹ ہے جس پہ آپ وہ چیزیں کرتے ہیں. اور ہم میں پرسنلی جو ہے اس کو 2010 سے جو ہے اس کو جی ایچ جی پروٹوکال کی کچھ شیٹس کو استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے set of standards for tracking greenhouse gas emissions across scope 1, 2 and 3 within the value chain. اس میں اس کا scope 1 کی جو شیٹس ہے وہ میں استعمال کرتا رہا ہوں. میں آپ کی انڈسٹریل یا مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے یا مینوفیکچررز کے لیے جو وہ اپنا کام کرتے ہیں اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ جو ہے وہ نکالنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اسکوپ 1 جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ ایمیشنز ہیں, ٹھیک ہے. گاڑی جو دھواں چھوڑ رہی ہے وہ مثال کے طور پر آپ کی وہ ہو سکتا ہے, ایک مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اور آپ کا اسکوپ 1 جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو گاڑی مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی وہ گاڑی بنانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے, اور وہ ہم پر آ گیا. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم مثال کے طور پر ان کے لیے جو یہ گاڑی والے کار مینوفیکچررز ہیں, انڈس والے ہو گئے یا ہونڈا والے ہو گئے, تو ان لوگوں کے لیے
جو را مٹیریل آ رہا ہے جاپان سے، کہ وہ میٹل پارٹس ہو گئے اور گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل، آئل، آئل فلٹرز وغیرہ، وہ آپ کے پاس اسکوپ 2 میں آ جائے گا کہ انہوں نے جو بنایا اور انہوں نے جو استعمال کیا اور وہ آپ کے پاس آ کر پہنچا، سو دیٹ کہ یو آر ایبل ٹو مینوفیکچر اے کار. ٹھیک ہے، تو آپ جو بنا رہے ہیں وہ اسکوپ 1 ہے، جو جاپان سے چیزیں آئیں پارٹس وہ اسکوپ 2 ہے، اور جب وہ ہمارے پاس گاڑیاں آتی ہیں اور ہم انہیں استعمال کر کے انوائرمنٹ خراب کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اسکوپ 3 میں آ جائے گا. آپ اس طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. Direct or scope 1 carbon emissions come from sources that are directly from the site that is producing a product or delivering a service. Indirect carbon emissions are emissions from sources upstream or downstream from the process being studied, also known as scope 2 or scope 3 emissions. ٹھیک ہے. سو یہ دس از جسٹ انلسٹنگ کہ آپ کے پاس کس قسم کے وہ چیزیں آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل اسکوپ 1 جو ہے وہ ڈائریکٹ ایمیشنز ہیں، اسکوپ 2 اور 3 انڈائریکٹ ایمیشنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسکوپ 1 emissions related to burning of fuel on site. اسکوپ 2 اپ اسٹریم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہے indirect carbon emissions such as transportation of materials and fuels, any energy used, waste produced outside production facility. لیکن یہ اپ اسٹریم کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اسکوپ 3 جو ہے وہ آپ کی ڈاؤن اسٹریم ہے. Downstream indirect carbon emissions, any end of life product or treatment, product or waste transportation, emissions associated with selling the product. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ڈاؤن اسٹریم میں آ گیا. And this is an example of CO2 emissions per capita for the year 2017. ٹھیک ہے، اور نیچے اس کا لیجنڈ دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ emissions پر کیپیٹا مطلب پر پرسن if it is more than 5، تو وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے سعودیہ ہے جو بہت زیادہ آ رہا ہے. دس از اگین آسٹریلیا جس میں بہت زیادہ ہے. رشیا میں بڑا اچھا انہوں نے، یہ بیسیکلی 50 ٹنس کی بات ہو رہی ہے، 50 ٹنس پر کیپیٹا فار دا ایئر 2017. اینڈ پاکستان جو ہے وہ اٹ لائز بٹوین 1 ٹن ٹو 2.5 ٹن. ٹھیک ہے، افریقن کانٹیننٹ میں ہمارے پاس یہ either there is no data or it is less than 0 ٹن to 1 ٹن پر کیپیٹا فار دا ایئر 2017. کہ ہمارے پاس جو ساؤتھ امریکہ میں برازیل، ایکویڈور، چلی کے جو ایریاز ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کے پاس 1 ٹن سے 5 ٹن تک کا ایمیشنز آ رہی ہیں. اور یہ ایمیشنز جو ہیں وہ اس لیے کچھ کم ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس رین فارسٹ بہت زیادہ ہیں جو کہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنے میں بہت زیادہ یوزفل یوزفل ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ یس سر. 10-15 منٹ میں اور لوں گا، پھر آپ کی کلاس میں انشاءاللہ ختم کروں گا. کاربن فٹ پرنٹ آف انرجی کنزمپشنس. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی جو انرجی کی جو کنزمپشنز ہیں اس کے کاربن فٹ پرنٹس کی بات ہو رہی ہے. سو بیسیکلی اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا، hydroelectric, wind and nuclear power plants produce the least carbon dioxide per kilowatt hour of any other electric sources. Hydroelectric پانی سے، wind اور آپ کے پاس نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ آپ کی سب سے کم وہ کرتے ہیں. اچھا، پھر جب ہم تھوڑا مزید انوائرمنٹ فرینڈلی رینیویبل ریسورسز پر چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ونڈ پاور ہے یا سولر پلانٹ ہے، یہ بیسیکلی اپنے آپریشنس کے نتیجے میں دے ڈو ناٹ emit carbon from their operations but they leave a heavy footprint during their construction and maintenance.
ٹھیک ہے. کنسٹرکشن کے نتیجے میں اگر آپ کہیں پہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہائیڈرو پاور فرام ریزروائرس, جہاں پہ ڈیمس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ پانی اسٹور کر رہے ہیں, also has large footprint from initial removal of vegetation and ongoing methane production, جو کہ آپ کے پاس کہیں پہ بھی گند بلا جو آپ کے پانی میں آ رہا ہے اس کی انیروبک ڈائجیشن یا بایو ڈیکمپوزیشن کے نتیجے میں میتھین گیس ریلیز ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے پاس تھوڑا بہت کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. اچھا, سنس وی ہیو ڈن دی انرجی کنزمپشن, تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا اسپیکٹ یہ آ جاتا ہے کہ اچھا انرجی پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, پھر ہمارے پاس اس کی جو کنزمپشن ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے. دی جنریشن آف الیکٹریسٹی اکاؤنٹس فار اباؤٹ ہاف آف دا ورلڈز مین میڈ CO2 آؤٹ پٹ. جو ہم الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کی وہ ہے سب سے زیادہ. The global average annual carbon dioxide footprint per person in 2014 was about 5 tons of carbon dioxide equivalent as a function of 100 years global warming potential, جو کہ کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ذرا ہم ٹرانسپورٹ کی طرف اگر بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس فلائٹس ہیں ڈومیسٹک شارٹ ڈسٹینس لیس دین 463 کلو میٹرز, اس میں ہمارے پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو رہا ہے وہ 257 سے 259 گرامز پر کلو میٹر کے حوالے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ ایمیشنز ڈسچارج ہو رہی ہیں. اور آپ اپنا آپ کی جو فلائٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا فٹ پرنٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین فار لانگ ٹرم لانگ ڈسٹینس فلائٹس جو ہیں اس میں آپ کے پاس 113 ٹو 114 گرامز پر کلو میٹر کے حوالے سے ہو رہی ہیں. ریل ویز کی میرے پاس فگرز نہیں ہیں, شپنگ کی میرے پاس فگرز نہیں ہیں. I would encourage you all to go search the internet and if you could just help me out in this sort, I'll be very thankful to you. ٹھیک ہے. اینڈ دین روڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اس قسم کے فگرز ہیں, اور یہ بیسیکلی یورپین یونین سے آ رہے ہیں. پاکستان میں ابھی جو ہے وہ فگرز اویلیبل نہیں ہیں. بیچ میں کوشش کی گئی تھی 2004 میں شاید یا 6 میں, ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک پروجیکٹ آیا تھا ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ, جس میں وہ گاڑیوں کی فیول کنزمپشن پہ, فیول اکانومی پہ وہ کر رہے تھے. اینڈ دین فائنلی اسے لمبے روڈز پر انہیں گاڑیاں چلانی تھی اور وہ سارا سلسلہ کرنا تھا. کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کو وہ میجر کرنا تھا. I'm not sure اس کی جو اگر کوئی رپورٹ بنی ہے یا اس پہ کوئی چیزیں فگرز آئی ہیں تو I'm not aware of those. لیکن جو میرے پاس یہ پبلش ڈیٹا ہے اس میں کچھ اس قسم کا آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز آ رہی ہیں. Finally, some ways to reduce GHG footprints. آپ انرجی ایفیشنسی امپرومنٹس لے کر آئیں اپنے ڈیوائسز میں, اپنی زندگی میں. یوز مور انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز سچ ایز فینس. آپ کے پاس جو باقی جو چیزیں ہیں ہیٹنگ اپلائنسز ہیں وہ. انکریز یوزیج آف فیول ایفیشینٹ کارز. گاڑیاں ہیں آپ کے پاس ہائیبرڈ کا, اس پہ آپ کر لیں جو بھی چیزیں. آپ الیکٹریسٹی کو بچانا شروع کر دیں بیکاز اٹ اکاؤنٹس فار ہاف آف دی کاربن ڈائی آکسائڈ امیٹڈ اوور اے ایئر. ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر کریں, آپ بیٹر پروسیس اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ کریں انڈسٹریز کے لیے. اپنی کنزمپشن اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ بہتر کریں. کاربن کیپچر اینڈ کاربن آف سیٹنگ کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں, انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں, اپنے کام میں, اپنے آپریشنز میں کر سکتے ہیں. کاربن آف سیٹنگ کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ
جب ہم سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے پاس کوئی NOC کی اپروول لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 درخت لگا دیں، 100 درخت لگا دیں، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو ایمیشنز کریں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، تو دوسرے طرف آپ درخت لگا کر ان کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے ایکویٹ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو وہ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی انڈسٹری کو بھی 100 درخت ہے، بڑی انڈسٹری کو بھی 100 درخت ہیں، کس قسم کے درخت ہیں اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرح وہاں پہ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں کہ وہ کس طرح سے وہ کرنا ہے، کس طرح سے ایکویٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کتنے وہ کرنے ہیں کہ جس سے آف سیٹ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بہتری کرے گا اور انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا کوئی سوال جواب ہو تو پلیز لیٹ می نو.